نبی پاک علیہ السلام کی دوسری صاحبزادیاں، ان کے حالات کو ان کی اولاد کے ساتھ نبی پاک نے جو محبت فرمائی اس کو ہم نے پڑھا نہیں، اس کو ہم نے لوگوں تک پہنچایا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی دوسری صاحبزادیوں کی اولاد کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت ابو قتادہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے یہ وہ غلام حضرت ابو قتادہ کے میدان بدر میں حضرت ابو قتادہ کی اس وقت یہ آنکھ نکلتی ہے نا، آپ کا یہ ڈیلا نکلتا ہے، اور ڈیلا اب حضرت ابو قتادہ کے ہاتھوں پہ ہے، ہاتھوں پہ ڈیلا رکھا ہوا ہے، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ڈیلا لے کے سیدھا نبی پاک کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی بارگاہ میں اس وقت جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کرتے ہیں، حضور یہ ڈیلا باہر آ گیا ہے، حضور مجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائے۔ اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی بارگاہ میں جس وقت جاتے ہیں تو حضرت نبی پاک علیہ السلام حضرت قتادہ کے سامنے آپشن رکھتے ہیں۔ آپشن کیا؟ حضور فرماتے ہیں قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ جس وقت نبی پاک علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ قتادہ مجھے بتاؤ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے، تو حضرت قتادہ کہتے ہیں حضور اب آنکھ بھی لوں گا اور جنت بھی لوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور آنکھ اس لیے لوں گا کہ میں لے کے آیا ہوں، جنت اس لیے لوں گا کہ آپ کی مبارک زبان پہ آیا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ید اللہ کے چپٹی اور گورے گورے مبارک ہاتھ سے اپنا لعاب دہن نبی پاک علیہ السلام نے نکالا، حضرت قتادہ کے اس ڈیلے کے اوپر لگا کے حضرت قتادہ کی آنکھ والی جگہ پہ نبی پاک فٹ کر کے نبی پاک پوچھتی ہیں اے قتادہ بتاؤ اب کیا حال ہے؟ اب نبی پاک علیہ السلام جس وقت پوچھتی ہے تو حضرت قتادہ مدینے کی گلیوں میں بھاگتے بھاگتے لوگوں میں اعلان کرتی ہے، لوگوں آؤ میرے سامنے بیٹھو، تمہیں محبت کی جب داستان سناؤں۔ آپ فرماتے تھے لوگوں کھدوئن ایک رب نے عطا فرمائی، ایک رب دے سجن نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی حضرت جناب سیدہ زینب کی اولاد بالخصوص حضرت سیدہ زینب کی پیاری صاحبزادی حضرت امامہ بنت ابی العاص کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کندھوں پہ حضرت امامہ بنت ابی العاص حضرت زینب نبی پاک کی بڑی صاحبزادی کی بیٹی نبی پاک کی نواسی حضرت امامہ نبی پاک کے کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور نبی پاک کی حالت میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھنے لگے تو حالت نماز میں حضرت امامہ نبی پاک علیہ السلام کی نواسی نبی پاک کے کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن کو حالت نماز میں حضور نے کندھوں پہ اٹھایا، حالت سجدہ میں امام حسن حسین کندھوں میں سوار ہو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے نبی پاک نے اپنے شہزادوں کے لیے امام حسن کے لیے امام حسین کے لیے اپنا منبر چھوڑا۔ ان چیزوں کو تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت جناب سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہے، ادھر جناب سیدہ زینب کی اولاد کے ساتھ نبی پاک کی جو محبت تھی اس کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت جناب سیدہ زینب کی پیاری صاحبزادی حضرت امامہ بنت ابی العاص آپ نبی پاک کے کندھوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، نبی پاک نماز ادا فرماتے حالت قیام میں ہوتے ہیں، آپ کے کندھوں میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ جس وقت نبی پاک رکوع میں جاتے ہیں اتار کے نیچے کھڑا کر دیتے ہیں، جس وقت پھر قیام میں کرتے ہیں حضور اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح کے بے شمار واقعات، اور نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنے نواسیوں میں سے جس سے محبت تھی وہ حضرت جناب سیدہ زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام ازواج مطہرات کو بیٹھی ہوئی تھی، نبی پاک کی بارگاہ میں کہیں سے ایک قیمتی ہار حضور کی بارگاہ میں تحفے کے طور پہ بھیجا گیا۔ حضور نے دیکھا، نبی پاک نے اپنی ازواج مطہرات سے حضور نے پوچھا کہ یہ ہار کیسا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ تمام ازواج مطہرات نے کہا کہ حضور یہ بڑا خوبصورت ہار ہے، آج تک ہم نے ایسا ہار کبھی نہیں دیکھا، یہ بدر بڑا خوبصورت ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں اپنی اہل بیت میں سے یہ ہار اس کے گلے میں ڈالوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگی، سب سے زیادہ میں جس سے محبت کرتا ہوں۔ اماں جی فرماتی ہیں تمام ازواج مطہرات کے دل میں خواہش تھی کاش یہ ہار حضور ہمیں عطا فرما دے، کیونکہ حضور نے اتنی بڑی بشارت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی میں ہار اسے عطا کروں گا۔ اماں جی فرماتی ہیں اب ہوا کیا کہ حضرت امامہ چھوٹی بچی تھی، آپ ایک کونے کے اندر کھیل رہی تھی،
نبی پاک علیہ السلام خود ان کے پاس تشریف لے کے گئے اور نبی پاک نے وہ ہار حضرت امامہ کے گلے میں ڈال دیا. سبحان اللہ. کیوں ڈالا؟ کہ یہ جناب حضرت سیدہ زینب کی صاحبزادی اور حضرت سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کی یہ وہ نواسی ہیں کہ جب حضرت جناب سیدہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت جناب سیدہ زہرا پاک آپ کا وصال با کمال ہونے لگا تو مولا علی شیر خدا کو حضرت سیدہ زہرا پاک نے یہ وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ علی میں دنیا سے چلی جاؤں، اگر آپ نے شادی کرنی ہو تو آپ نے میری بہن کی بیٹی حضرت امامہ سے شادی کرنی ہے. نبی حضرت مولا علی نے جو کیونکہ حضرت امامہ کی حضرت مولا جس وقت جناب سیدہ زہرا پاک کا وصال ہوتا ہے تو جناب سیدہ زہرا پاک کے وصال کے بعد مولا علی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نکاح فرماتے ہیں. کیوں فرماتے ہیں؟ کہ جناب سیدہ زہرا پاک نے فرمایا ہوا تھا، یہ آپ کی حضرت مولا علی شیر خدا آپ کو یہ وصیت تھی کہ علی میرے بعد اگر تم نے کسی سے نکاح کرنا ہوا تو جناب سیدہ امامہ سے کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے کسی پہ اتنا اعتبار نہیں کہ میرے بچوں کی اولاد جیسی کوئی تربیت کرے. اگر مجھے کسی کے اوپر اعتبار ہے تو وہ جناب اپنی بہن کی بیٹی جناب سیدہ امامہ ہے، وہ ماں کی طرح میرے بیٹوں بچوں کی پرورش فرمائے. اب پھر کیا ہوا کہ جی ہم تو کربلا والوں کو مانتے ہیں، کربلا والوں کو ماننے والے یہ جھوٹے ہیں، کربلا والوں کو نہیں مانتے. اگر کربلا والوں کو مانتے ہیں تو کربلا معلّہ کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کے جتنے صاحبزادے مولا علی کے بیٹے شہید ہوئے ہیں یہ مولا علی شیر خدا کے بیٹوں کے نام بتائے. خدا کی قسم ہے یہ بڑی زبان درازیاں کر کر کے کہتی ہیں کہ جی نبی پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں کوئی نہیں، حضور کی 1 صاحبزادی ہے، حضور کی 1 صاحبزادی ہے. جس دن کربلا میں مولا علی کے شہید ہونے والے بیٹوں کے یہ نام بتا دیں گے خدا کی قسم ہے اسی دن نبی پاک کی 4 صاحبزادیاں ان کی کتابوں سے ثابت ہو جائیں گی. کربلا معلّہ کے شہیدوں سے نبی پاک کی 4 صاحبزادیاں ثابت ہو جائیں گی. کیوں؟ مولا علی شیر خدا کے جو شہید بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ان کے اندر حضرت ابو بکر کا نام بھی آتا ہے، حضرت عمر کا نام بھی آتا ہے، حضرت جعفر کا نام بھی آتا ہے، حضرت عقیل کا نام بھی آتا ہے اور حضرت محمد بن اوسط کا نام بھی آتا ہے. اب یہ حضرت محمد بن اوسط کون ہے؟ حضرت محمد بن اوسط کے ابا جان کا نام حضرت مولا علی ہے، ان کی امی جان کا نام حضرت جناب سیدہ امامہ بنت ابی العاص ہے اور حضرت سیدہ امامہ ابی العاص آپ کی والدہ کا نام حضرت زینب ہے. حضرت محمد بن اوسط کی امی جان حضرت امامہ، حضرت جناب محمد بن اوسط کی نانی جان حضرت جناب زینب اور حضرت محمد بن اوسط کی پڑنانی حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. اب حضرت اگر یہ بتائیں کہ محمد بن اوسط بھی مولا علی کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ ان کی والدہ کون ہے. ان کی والدہ کا بتایا گیا تو بتائیں گے کہ جی ان کی والدہ حضرت امامہ ہے. اگر ان کی والدہ کا پوچھا جائے ان کی والدہ کون ہے تو پھر بتانا پڑے گا حضرت زینب. اگر حضرت زینب بتا دیں تو نبی پاک کی 4 صاحبزادیاں خود بخود ثابت ہو جائیں گی. تو یہ جھوٹے ہیں، یہ ان کا فریب ہے، کبھی بھی یہ مرتے مر جائیں گے. کہتے تو رہتے ہیں کہ حضرت مولا حسین نے 72 تن کربلا میں شہید کروائے، 72 تن قربان کروائے، مرتے مر جائیں گے لیکن کربلا میں 72 شہید ہونے والوں کے کبھی بھی آپ کو نام نہیں بتائیں گے. کیوں؟ اگر بتائیں تو خدا کی قسم ہے اسی دن عقیدہ اہل سنت و جماعت کو نکھر کے ان کے سامنے آ جائے. دوستان محترم، نبی پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں. سب سے بڑی صاحبزادی کا نام کیا ہے جی؟ حضرت جناب سیدہ زینب ہے. دوسری صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ رقیہ. تیسری صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ ام کلثوم. اور چوتھی صاحبزادی کا نام کیا ہے جی؟ حضرت جناب سیدہ زہرا. آپ کی یاد میں آپ کو یاد کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کم از کم ہمیں نام آنے تو چاہیے نا. کوئی پوچھ لے جی آپ کہتے ہیں 4 ہیں، 4 کے نام تو بتاؤ، تو وہاں نام نہ آئے یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. چاروں کے نام آپ دہرائیں. بڑی صاحبزادی کا نام حضرت جناب سیدہ زینب. آپ نبی پاک کی صاحبزادیوں کے نام لیں، اللہ آپ کے دلوں کو پاک فرمائے گا. حضرت جناب سیدہ کا نام لیں، جناب سیدہ رقیہ کا نام لیں، جناب سیدہ ام کلثوم کا نام لیں، حضرت سیدہ کائنات جناب سیدہ زہرا پاک ہمارے اوپر راضی ہو جائیں گے. کیوں کہ جناب سیدہ زہرا پاک کا ذکر کریں سیدہ زہرا پاک اتنا خوش نہیں ہوں گی جتنا جناب سیدہ زہرا پاک کی بڑی بہنوں کا نام لیں جتنا سیدہ پاک راضی ہو جائیں گے. بڑی آپ نبی پاک کی صاحبزادی کا نام کیا ہے جی؟
سیدہ زینب، ان سے چھوٹی صاحبزادی کا نام کیا ہے جی؟ سیدہ رقیہ، ان سے چھوٹی صاحبزادی کا نام کیا ہے جی؟ ام کلثوم، اور چوتھی صاحبزادی کا نام؟ فاطمہ الزہرا۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، یہ ہماری کتابوں سے ثابت ہیں، یہ غیروں کی کتابوں سے جو آج تک بڑی بڑی تقریریں اور بڑے بڑے ان کے آپ انٹرنیٹ پہ وہ مواد دیکھ سکتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں سے بھی سب کچھ ثابت ہے، قرآن کریم کے اندر یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، نبی پاک کے اہل بیت اطہار، نبی پاک